باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ و تذل بها النفاق و اہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله۔ پروردگار متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل ماہ مبارک رمضان کی ان پاکیزہ ساعتوں سے بہرمند ہونے والوں میں سے ہم سب کو قرار دے رہا ہے۔ دعا گو ہیں وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ ظاہری اور باطنی نعمتیں، وہ زندگی گزارنے کا صحیح انداز جو رب کی بارگاہ سے اس ماہ کے طفیل اس کے اولیاء اور چاہنے والوں کے شامل حال ہوتا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم سب کے شامل حال ہو سکے۔ ضیافت پروردگار کے عنوان کے زیر سایہ یہ مختصر تقاریر کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور خطبہ شعبانیہ میں اللہ کے رسول اور حجت پروردگار اس ضیافت پروردگار کے مختلف پہلوؤں سے مجھے اور آپ کو آشنائی فرما رہی ہیں۔ کیا یہ اچھا ہو کہ انسان اسی عنوان کے زیر سایہ اس خطبہ شعبانیہ پر نگاہ ڈالے تو چند امور اس کے لیے واضح ہو جاتے ہیں۔ اس خطبہ شعبانیہ کے طفیل مجھے اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ضیافت میں پروردگار متعال کی جانب سے کیا کچھ میرے اور آپ کے لیے فراہم کیا جا رہا ہے، ان اشیاء سے بہرمند ہونے کا کیا طریقہ کار ہے، وہ کیا آداب اور شرائط ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اس ضیافت میں پروردگار متعال کی بارگاہ سے ملنے والی چیزوں سے اچھے طریقے سے بہرمند ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں کیا مقام و مرتبہ ہے کہ جس تک پروردگار متعال اس مہمانی کے طفیل اسے پہنچانا چاہتا ہے، اور چوتھی اور آخری بات اور اہم ترین بات وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس ضیافت پروردگار کو ہم تک پہنچایا جا رہا ہے۔ نبوت و امامت سے انسان اپنے رابطے کو مستحکم رکھے۔ یاد رکھیے گا عزیزوں، اگر ولایت کے زیر سایہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج اور یہ زکوٰۃ معنی دیتے ہیں، وگرنہ اگر انسان در محمد و آل محمد سے اپنے رابطے کو توڑ دے پھر نمازیں بے روح ہو جاتی ہیں، پھر روزے بے روح ہو جاتے ہیں، حج و زکوٰۃ اسے خمس و زکوٰۃ کسی جگہ پر نہیں پہنچا پاتے۔ انشاءاللہ العزیز میں اور آپ اس قابل ہو سکیں، حضرت خطبے کے اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، کہ جس میں پروردگار تجھے اپنی مہمانی کی جانب بلا رہا ہے، اپنی مہمانی کی جانب بلا رہا ہے۔ وہ پروردگار ایک عام مہمان اگر ہمارے گھر پہ آ جائے اس کی نسبت سے کیا ہم سے چاہتا ہے؟ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دیکھو یاد رکھو تم میں سے جو اپنے بھائیوں کے حقوق سے اچھے طریقے سے واقف ہے اور بہترین طریقے سے اسے ادا کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو اپنے بھائیوں کے لیے تواضع کرتا ہے، انکساری کے ساتھ پیش آتا ہے اپنے مومن بھائی کی نسبت سے، وہ اللہ کی بارگاہ میں صدیقین میں سے ہے اور علی ابن ابی طالب کے واقعی شیعوں میں سے ہے۔ اگر مولا کا انسان شیعہ بننا چاہتا ہے تو ایک مہمان جو اس کے دروازے پر آ گیا ہے اس کا حق ادا کرے، اور پھر اپنے جد امیر المؤمنین کا ایک واقعہ 11ویں امام پیش کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک باپ اور بیٹا آپ کے پاس بطور مہمان آئے، اپنی جگہ پر بٹھایا، بہترین طریقے سے مہمان نوازی کی، سفرہ بچھایا، کھانا ان کے لیے فراہم کیا، یہاں تک کہ جب انہوں نے غذا تناول کر لی اور اب ہاتھ دھونے کا موقع آیا، جیسے آج بھی بعض جگہوں پر یہ رسم اور ثقافت ہے کہ مہمان کو اٹھنے نہیں دیا جاتا، اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور آگے بڑھ کر میزبان اس کے ہاتھ دھلاتے ہیں، ایسے میں قمبر آگے بڑھے مہمانوں کے ہاتھ دھلانے کے لیے، مولا اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے اور آپ نے آگے بڑھ کر چاہا کہ اپنے ہاتھوں سے مہمان کے ہاتھ دھلائیں۔ ایک مرتبہ چاہنے والا ہے، اپنے مولا آقا کی معرفت رکھتا ہے، زمین پر لوٹنے لگا، تڑپنے لگا، آقا یہ کیا ظلم ہے، آقا یہ کون سی، یہ چاہنے والے کے لیے یہ کسی صورت میں یہ امر جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ فرمایا تجھے اس حق کی قسم کہ جو علی ابن ابی طالب کا تو اپنے وجود میں لیے ہوئے اور جس کا پاس رکھتا ہے اسی طرح سے ہاتھ دھو جیسے کہ قمبر تیرے ہاتھ دھلا رہا ہو، اس لیے کہ یہ میرے پروردگار کی جانب سے مجھ سے تقاضا ہے،
میں خدا کی بارگاہ میں اس خدمت کے ذریعے سے بڑا مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو تھوڑی دیر کے لیے اس مقام پر رک جائیے۔ دیکھیں 11ویں امام اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد بیان فرماتے ہیں جو اس طریقے سے اپنے مومن بھائی کا حق ادا کرے، مہمان نوازی کرے، وہ علی ابن ابی طالب کا واقعی شیعہ ہے۔ میرے پروردگار، تو ایک عام مہمان کے حق کو اس طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں ہم میں سے ہر شخص کو پروردگار اپنی مہمانی کے لیے دعوت دے رہا ہے، تو تیری مہمان نوازی کا کیا عالم ہوگا؟ جو تیری بارگاہ کا مہمان ہو جائے اسے تو کیا مقام و مرتبہ عطا کرے گا؟ عزیزو یہ خود ہمیں سکھایا ہے، دعائے سحر میں سکھایا۔ ہفتے کی جو مختلف ایسی دعائیں اور زیارتیں ہیں کہ جس میں انسان امام سے مخاطب ہوتا ہے۔ ہفتے کے ایام جیسے کہ آپ جانتے ہیں 14 معصومین میں تقسیم شدہ ہے۔ ہفتے کا روز اللہ کے رسول سے، اتوار کا دن مولا کائنات اور شہزادی سے مختص ہے، پیر کا دن امام حسن و امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام سے، منگل کا دن چوتھے امام، پانچویں امام اور چھٹے امام کی ذات مقدسہ سے تعلق رکھتا ہے، بدھ کا دن ساتویں امام، آٹھویں امام، نویں امام اور 10ویں امام سے تعلق رکھتا ہے، جمعرات کا دن 11ویں امام سے اور جمعے کا دن زمانے کے امام سے تعلق رکھتا ہے۔ ہفتے کے دن کی دعا میں انسان کچھ یوں اللہ کے رسول سے خطاب کر رہا ہوتا ہے، آقا میں آپ کا مہمان ہوں۔ روز عاشور، عصر عاشور کی زیارت جا کر دیکھیے، انسان سید الشہداء سے خطاب کر رہا ہوتا ہے، آقا میں آپ کا عزادار ہوں۔ انسان اپنے رب سے خطاب کر رہا ہوتا ہے، پروردگار اب تو نے اپنی مہمان نوازی کے لیے بلایا ہے، ہر مہمان کے لیے قرن، عربی میں قرن کہتے ہیں پذیرائی ہے، جب بھی کوئی مہمان آتا ہے اس کی پذیرائی کی جاتی ہے، آقا میری بھی پذیرائی کر دے۔ پروردگار اس مہینے میں پذیرائی کر رہا ہے، اور وہ پذیرائی ہے کیا؟ جہنم کی آگ سے آزادی۔ وہ پذیرائی ہے کیا؟ جنت کا حقدار۔ وہ پذیرائی ہے کیا؟ انسان کا با تقوی اور پاکیزہ ہو جانا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ اپنی ضیافت کے لیے بلا رہا ہے، تجھے پاکیزگی کا تحفہ دینا چاہتا ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور اللہ تجھے ان لوگوں میں سے دیکھنا چاہتا ہے جو خدا کی بارگاہ میں صاحب کرامت و صاحب شرافت ہے۔ کون ہے خدا کی بارگاہ میں صاحب کرامت و شرافت؟ دنیا والوں کے معیارات مختلف ہیں۔ دنیا میں پیسے اور روابط کی بل بوتے پر بلندی کا انتخاب کیا جاتا ہے، عزیزو خدا کے ہاں یہ معیار نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ احمد ابن اسحاق قمی اشعری 11ویں امام کے وکیل ہیں۔ کیا خوبصورت ہوا، آج دونوں ہی روایتیں 11ویں امام سے ہیں، 11ویں امام کے وکیل ہیں۔ کیا مقام و مرتبہ ہے۔ جب وقت آخر آیا، امام نے اپنی جانب سے آپ کے لیے کفن بھجوایا۔ قم المقدسہ آنے والے مسجد امام حسن عسکری، اپنے اسی وکیل کے ذریعے سے آپ نے اس مقام پر مسجد کا اہتمام فرمایا۔ بہت مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں اپنے مولا آقا کی بارگاہ میں۔ ایسے میں ایک موڑ پر امام کی خدمت میں پہنچے، دل میں یہ خیال ہے کہ امام سے پوچھنا چاہوں گا، مولا آپ کے بعد میرا امام کون ہے؟ آپ کے بعد میرا آقا کون ہے؟ آپ کے بعد میرا پیشوا کون ہے؟ امام اسی کو کہتے ہیں کہ جو دل میں گزرنے والے خیال کو پڑھ لے۔ ایک مرتبہ کہا ہے احمد ابن اسحاق، سنو، جب سے یہ کائنات ہے حجت خدا ہے، جب تک اس کائنات کو بقا ہے حجت خدا رہنے والی ہے، جس کے سبب سے زمین و آسمان کی برکات کا نزول ہے، بلاؤں سے جو میں اور آپ بچے ہوئے عزیزو اسی حجت خدا کے سبب سے۔ ماہ مبارک رمضان کی ہر سحر و افطار میں زمانے کے امام کو سلام کیجیے، السلام علیک یا بقیت اللہ۔ فرمایا اس کے سبب سے بلائیں دور ہیں، اس کے واسطے فیض ہونے کی وجہ سے یہ زمین و آسمان کی برکتیں تمہارے لیے۔ پھر ایک مرتبہ میرا مولا حجرے کی جانب چلا۔ اب جب واپس پلٹ کر آئے تو شانے پر ایک 3 سالہ بچہ ہے کہ جس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی مانند جگمگا رہا ہے، اور اس موقع پر عزیزو اتنا مقام و مرتبہ رکھنے والا، لیکن دوبارہ سے تکرار کیا، اے چاہنے والے یہ مقام و مرتبہ تیری پاکیزگی کے سبب سے، تیرے کردار کی بلندی کے سبب سے۔ فرمایا لولا کرامتک علی اللہ وعلی حججہ لما عرضت علیک ابنی ھذا، اگر خدا اور اس کی حجتوں کی بارگاہ میں صاحب مقام و مرتبہ و شرافت و کرامت نہ ہوتے، کبھی تیرا مولا اپنے بیٹے کی زیارت نہ کراتا۔ اگر ظاہری زیارت کرنی ہے صاحب کرامت ہو جاؤ، باطنی اعتبار سے اگر حجت خدا اور خدا سے قربت چاہتے ہو صاحب کرامت ہو جاؤ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار ہم سب کو صاحب کرامت لوگوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ پس کیا چیز انسان کے وجود میں بڑھ جانی چاہیے؟ پاکیزگی انسان کے وجود میں بڑھ جانی چاہیے۔ اہم ترین عمل اس مہینے کا اپنے آپ کو خداوند متعال کی نافرمانی سے بچانا، اور یہ کس وقت میسر ہے؟ جب انسان یہ جانے کہ میرا پروردگار
توحید پروردگار کی شناخت اپنے وجود میں پیدا کرے، اور میرا پروردگار مجھ سے کس زندگی کا خواہاں ہے، اپنی انفرادی زندگی میں، اپنے گھریلو زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں کہیں مجھ سے کوتاہی سرزد نہ ہونے پائے۔ لہٰذا ہر روز خصوصیت سے ماہ مبارک رمضان میں تھوڑا سا وقت علوم محمد و آل محمد کے حصول کے لیے لگائیں، اور اسے بھی ادب سے حاصل کریں۔ عزیزو، 2 ادب آخر کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، جو کچھ سنتے ہیں عزیزو اسے لکھ لیجیے۔ معصوم کا ارشاد ہے، فرمایا قید العلم بالکتابہ، لکھ کر علم کو مقید کر لے۔ ہر زمانے میں، خصوصیت سے اس پرآشوب زمانے میں، اس ظاہری اعتبار سے ٹیکنالوجی کے زمانے میں انسان کے پاس کنسنٹریشن نہیں ہے عزیزو۔ 1 گھنٹے کی تقریر کے بعد آپ پوچھئے کیا پایا، فراموش کر جاتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان اہم نوٹس کو، اہم نکات کو اگر لکھتا چلا جائے گا، بعد میں جب اسے پڑھے گا وہ مطالب اس کے لیے ریکال ہوتے چلے جائیں گے، تر و تازہ رہیں گے۔ ایک ادب حصول علم کا لکھنا ہے۔ دوسرا اہم ترین ادب، فرمایا غور و فکر، من اکثر الفکر فیما تعلم، جو کثرت کے ساتھ جو کچھ جانا ہے اس میں غور و فکر کرتا ہے، اتقن علمہ، پروردگار اس کے علم کو استحکام اور پختگی عطا کرتا ہے، وفہم ما لم یکن یفہم، اور فہم کے وہ دروازے اس پر کھل جاتے ہیں جو اس کے بغیر کسی صورت میں اس پر کھلنے والے نہیں تھے۔ بہت ساری وہ چیزیں بھی اسے سمجھ میں آنے لگتی ہیں جو اس کے بغیر کبھی سمجھ میں اسے نہیں آ سکتی تھی۔ آئیے عزیزو، اس راہ میں قدم آگے بڑھائیے، جب انسان کی نگاہیں بلند ہو جائیں گی اور اس بلند واقعی بلندی کو دیکھ پائے گا تو انشاءاللہ اس ماہ کی شرافتوں سے اور کرامتوں سے واقعی طور پر بہرہ مند ہو پائیں گے، پروردگار متعال کے واقعی مہمان بن پائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم سب کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو خداوند متعال کی بارگاہ میں صاحب کرامت و شرافت ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔